اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ٹھیک ہے، احکامات عملیہ کا بیان چل رہا تھا، تو اس صورت کا 21واں حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی قسم ہی کا ایک فرد ہے اس سے متعلق، یعنی گزشتہ آیات میں قسم سے متعلق احکام بیان ہوئے تھے، تو اس آیت میں بھی قسم ہی کی ایک صورت کیا ہے، ایلا۔ ٹھیک ہے، اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، فقہی اصطلاح میں اس کو ایلا کہتے ہیں۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا لے ایک مدت تک، تو شریعت کی روح سے ایلا اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اگر تو وہ اس 4 ماہ کے اندر اندر کیا کر لیتا، اس کے قریب چلا جاتا ہے، تو یہ یعنی اس کو اب اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کا نکاح جو ہے نا وہ کیا رہے گا، یعنی قسم سے رجوع کی وجہ سے نکاح باقی رہے گا، البتہ قسم کا کفارہ آئے گا۔ لیکن اگر کوئی رجوع نہیں کرتا 4 مہینے کے اندر اندر، یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے، تو اب کیا ہوگا، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک طلاق بائن سے یہ ہوگا کہ اب دوبارہ اگر یہ اکٹھے رہنا چاہیں تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ نکاح جدید کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، زوجین کو نکاح جدید کرنا پڑے گا۔ تو اصل میں ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب وہ اپنی بیوی سے کسی بات پر خفا ہو جاتے، ناراض ہو جاتے، تو وہ قسمیں کھا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی کے بارے میں قسم کھاتے کہ اب وہ اس کے پاس نہیں آئیں گے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، اس کی کوئی حد متعین نہیں تھی۔ اس طرح جو ہے نا یہ یعنی عورت کو یہ ستانے کا انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جب دل کرتا وہ کیا کر لیتے، رجوع کر لیتے۔ تو اب اسلام نے آ کر اس کی کیا کر دی، حد متعین کر دی کہ اب 4 ماہ کے اندر اندر کیا کرے، اگر کوئی رجوع کر لے گا تو وہ کفارہ قسم دے کر اس کا نکاح کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ اگر کوئی 4 ماہ تک رجوع نہیں کرتا تو یہاں تک کہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں، اور اس 4 مہینے کے اندر اندر جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں بھی ہے، فَإِن فَاءُوا فِيهِنَّ، جیسے آیت میں آ رہا ہے نا فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کی قرات کیا ہے، فَإِن فَاءُوا فِيهِنَّ، اگر وہ اس مدت میں رجوع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ قرات اگرچہ شاذ ہے لیکن یہ اس کے لیے کیا بن جائے گی، قرات متواترہ کے لیے مفسر بن جائے گی، اس کا بیان بن جائے گی کہ رجوع کب تک کر سکتے ہیں، فیہن، ان 4 ماہ کے اندر اندر۔ تو اب اسلام نے اگر اس کی حد بتا دی کہ اگر ان 4 ماہ کے اندر اندر یہ رجوع کر لے تو اس کا نکاح کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ اگر یہ رجوع نہیں کرتا تو اب کیا ہوگا، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو کیا کر رہے ہیں، علیحدگی اختیار کر لیں اپنی عورتوں سے، یؤلون یعنی ایلا سے یعنی قسم کھا لیں، تربص 4 اشہر، انتظار ہے کتنے مہینے، 4 مہینے کا، فَإِن فَاءُوا فِيهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی ٹھہرے رہنا ہے 4 ماہ تک، اگر وہ کیا کر لیں، رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں، بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو اب ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے بس۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تربص کا معنی ہوتا ہے نا انتظار کرنا، ٹھہرنا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ کیا کریں، عزم کر لیں کس کا، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالی سننے والے، جاننے والے، یعنی تو اس سے جو ہے نا خود بخود کیا ہو جائے گی، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بعض فقہا کے نزدیک یعنی نفس الہ سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی،
وہ کہتے ہیں کہ قاضی جو ہے نا اب زبردستی اس سے کیا کرے گا، یعنی طلاق دلوائے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے، یہ 22واں حکم ہے، اور یہ ہے عدت طلاق سے متعلق. ٹھیک ہے، عدت جو ہے نا یعنی خواتین کے اعتبار سے عدت کی 5 قسمیں بنتی ہیں خواتین کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے. ایک تو یہ کہ ایسی خاتون جس کا ابھی نکاح ہوا اور آگے مزید کوئی معاملات نہیں ہوئے، اس کو کیا ہو جاتا، اس کو طلاق ہو. ٹھیک ہے، ایسی عورت کے ذمہ تو کوئی عدت نہیں. ٹھیک ہے، دوسری ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا اور آگے نکاح کے معاملات بھی چلتے رہے، پھر کسی وجہ سے جو ہے نا زوجین کے درمیان کیا ہوگی، طلاق ہوگی. اب اگر دیکھا جائے گا، اگر تو وہ عورت یعنی صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، صحیح ہے، تو اب اس کی عدت کیا ہوگی، یعنی اس کی عدت 3 ماہواریاں ہوں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح عدت کی ایک قسم یہ ہے کہ طلاق ایسی عورت کو ہوئی کہ جو یا تو چھوٹی ہے ابھی، یا اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی کہ اب اس کے ماہواریاں جو ہے نا وہ بند ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب اس کی طلاق کی تعیین کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، اب اس کی طلاق کی تعیین ہوگی کس کے ساتھ، مہینہ کے ساتھ. تو اب اس کی عدت کتنی ہوگی، 3 مہینے. تو یہ تو تیسری قسم ہوگی آئیسہ. اس کو کیا کہتے ہیں، آئیسہ، یعنی جو مایوس ہوگی. اور چوتھی قسم ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی وہ حاملہ ہو، تو اب اس کی عدت کیا ہوگی، وضع حمل ہو. تو جیسے ہی وضع حمل ہوگا اس کی عدت کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. اسی طرح ایک عدت کی قسم ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر جو ہے نا وفات پا جائے، تو اس کی عدت ہے، اس کو کہتے ہیں متوفی عنہا زوجہا. اس کی عدت کتنی ہے، 4 ماہ اور 10 دن. ٹھیک ہے، تو آزاد عورتوں میں یعنی عدت کے اعتبار سے 5 صورتیں بنتی ہیں، ان کی مختلف کیفیات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اب عدت کا جو ہے فلسفہ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عدت کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانی نسل چلائی ہے وہ کس سے چلتی ہے، زوجین سے، یعنی شوہر اور بیوی سے. تو عدت کی بھی حکمت یہی ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اگر گزشتہ شوہر کے کوئی ایسے معاملات ہیں اس کی طرف سے، وہ سامنے آ جائیں. ٹھیک ہے، اتنے عرصے میں وہ چیزیں سامنے آ جائیں، اور تاکہ نسب کی کیا ہو سکے، حفاظت ہو سکے. تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. تو اس آیت میں اگرچہ مطلقات کا لفظ عام ہے، لیکن اس سے مراد وہ عورتیں، ایسی طلاق یافتہ عورت جو کیا ہو، آزاد ہو، بالغ ہوں اور حائضہ ہوں، اور ان کے ساتھ کیا ہو چکی ہے، قربت ہو چکی. کیونکہ 4 صفات اس میں ہوں. اس کی عدت کیا ہے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ روکے رکھیں گی اپنے نفسوں کو کتنے قروء، 3 قروء تک. قروء، قرون کی جمع، قرون جو ہے نا یہ لغت ازداد میں سے ہے، مشترک ہے کس کے درمیان، بین الطہر والحیض. ٹھیک ہے، طہر اور حیض کے درمیان. تو ان کی عدت کیا ہے، 3 قروء، یعنی 3 ماہواریاں تک وہ کیا کرے گی، انتظار کرے. اگر اس دوران اس کا جو شوہر ہے وہ کیا کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو ٹھیک. البتہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، یعنی ان کے لیے جائز نہیں،
ان یکتمنا ما خلق اللہ فی ارحامہن. اب یعنی عدت کا جو یہ دورانیہ گزر رہا ہے نا، ان کے لیے اب جائز نہیں کہ وہ کیا کریں، ان یکتمنا ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں اس چیز کو، کیونکہ اس کا سب سے پہلے تو براہ راست تعلق کس کے ساتھ، اسی عورت کے ساتھ ہے نا. ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعتاً ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن. مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ خیانت جو ہے نا وہ جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ شرط کے طور پر نہیں، بطور تاکید کے کہا گیا کہ مطلب یہ کہ جو ایمان والی ہوگی وہ جھوٹ نہیں بولے، خیانت نہیں کرے. تو یہ اس کو تنبیہ دلانے کے لیے یہ جملہ فرمایا گیا، تاکہ جو بھی معاملہ ہو وہ اس کو صاف صاف جو ہے نا سامنے لے. اب یہاں پر جو ہے نا یہ دوسرا حصہ ہے، اسی کا 23واں حکم ہے عدت سے متعلق. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ٹھیک ہے، اب اس کا جو تھا عدت طلاق کا بیان تھا گزشتہ آیت کے حصے میں ثلاثۃ قروء، تو اب یہاں سے رجوع کا بیان ہو. ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہیں ان میں ناپسندیدہ ترین چیز جو ہے نا وہ کیا ہے، طلاق. ٹھیک ہے، جیسے بعض حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جو ہے نا اسی بات سے ہوتی ہے کہ جب زوجین کے درمیان کیا ہو جائے، علیحدگی ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر یہ علیحدگی بھی ایسے نہیں کہ بس ایک مرتبہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو وہ فارغ ہو. ٹھیک ہے، پہلے تو طلاق کے لیے شریعت نے بہت سی یعنی ابتدائی صورتیں رکھی ہیں کہ طلاق جو ہے نا وہ واقع ہی نہ ہو. پھر اگر کسی نے طلاق دے بھی دی تو اس کے لیے عدت کا دورانیہ رکھا گیا. تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس دوران جو ہے نا مطلب ان کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، انتقام کم کی جو ایک آگ تھی وہ کم ہو جائے، تاکہ یہ ان کا جو گھر ہے نا اسی طرح بستا رہے. عدت کی ایک حکمت یہ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے شوہر، ان عورتوں کے شوہر أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ یعنی زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے، یعنی ان کے ساتھ رجوع کرنے کے، فی ذَلِكَ یعنی اس مدت کے اندر، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ کس کی نیت رکھتے ہوں، خیر خواہی کی. یعنی ان کا ارادہ جو ہے نا کس کا ہو، خیر خواہی کا ہو، کہ اب وہ سوچے کہ چلو جو کچھ بھی غلطی سے اگر طلاق اس نے دے بھی دی ہے تو اب وہ اگلی زندگی جو ہے نا گزارتے رہیں اچھے طریقے سے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہاں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ حقوق کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہیں جیسے ان پر فرائض ہیں، یعنی جیسے ان کے ذمہ فرائض ہیں ویسے ہی ان کے حقوق ہیں، بالمعروف دستور کے مطابق، عرف کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس پر کیا بنایا، قوام اور نگران بنایا. واللہ عزیز حکیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. الطلاق مرتان. اب یہ 24واں حکم ہے یہاں سے کس کے بارے میں، تعداد کے بارے میں، یعنی طلاق کی وہ تعداد کون سی ہے جس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، رجوع ہو سکتا ہے. دوسرے آیات میں کہا گیا تھا نا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. تو اب بیان عدد ہے اس کا، کس چیز کا، اس طلاق کا کہ جس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، رجوع ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان. پھر شریعت میں یعنی طلاق کے حوالے سے بھی احکامات بیان کیے گئے.
یہ بھی ایک اس شریعت کا ایک احسان ہے اپنے ماننے والوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے نا وہ طلاق جس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، رجوع ہو سکتا ہے، وہ کتنی ہے؟ مرتان، 2 مرتبہ، یعنی پھر اس میں اب شوہر کو بھی تعلیم یہی ہے کہ وہ ایک دم سے کیا نہ کرے، یعنی اس کو 3 طلاقیں نہ دے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں جو ہے نا وہ کیا کرتا رہے، یعنی اس پر افسوس کی بجائے تو پہلے ہی وہ کیا کریں، اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ الطلاق مرتان، وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، ٹھیک ہے، پھر یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یا تو ان کو روکے رکھیں ایک اچھے طریقے کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان، یا ان کو رخصت کر دیں، لیکن یہ رخصت کرنا بھی ایسے نہ ہو جیسا کہ عام طور پر معاشروں میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو باتیں سنا کر، کردار کشی کر کے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں او تسریح بِإِحْسَان، یا ان کو رخصت کر دیں، کس کے ساتھ؟ ایک اچھے طریقے کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جیسے عرفی کی کتابوں میں پڑھا ہے، وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے متعۃ الطلاق، ٹھیک ہے، یعنی جو متعلقہ ہے اس کو کچھ کپڑے وغیرہ دے دیں، اس قسم کی چیزیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے 25واں حکم بیان کیا جا رہا ہے خلا سے متعلق۔ خلا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شریعت کی اصطلاح میں اگر کوئی صورت ایسی پیش آ گئی کہ مرد جو ہے نا، یعنی نہ اس نے عورت کو ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا، یعنی نہ تو اس کے ساتھ ٹھیک سے نبھا رہا ہو اور نہ ہی اس کو چھوڑ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہی ہے کہ طلاق کا اختیار جو ہے نا، جیسے گزشتہ آیت میں کہا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، طلاق کا اختیار جو ہے نا وہ مردوں کو دیا گیا، ٹھیک ہے، عورت کو نہیں دیا گیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یعنی مرد کے اندر ایک تحمل ہوتا ہے، جلد بازی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، عورت کے مزاج میں تھوڑی تیزی، شدت اور جلد بازی زیادہ ہوتی، اس وجہ سے اس کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ درمیان میں لٹکی رہ گئی، ٹھیک ہے، یعنی نہ تو وہ اسے صحیح طرح سے رکھتا ہو اور نہ ہی وہ اسے چھوڑے، ٹھیک ہے، جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا کہ وہ ایک مرتبہ میں کئی طلاقیں دے دیتے، بعد میں پھر رجوع کر لیتے، تو مقصد عورت کو ستانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ عورت کیا ہے، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تو اب اس عورت کو اختیار ہے کہ یہ دونوں کیا کریں، یعنی وہ آپس میں طے کر لیں، کچھ حقوق عورت اپنے معاف کرے اور کچھ وہ اس کو کہے کہ جو ہے نا، یعنی کچھ مال کچھ دے دلا کر وہ اس سے کیا کر لے، علیحدگی لے لے، اس کو جو ہے نا خلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلا فسخ نکاح ہے، خلا کیا ہے؟ فسخ نکاح ہے۔ اب جو اس آیت کا یہ والا حصہ، اس میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم لو ان چیزوں میں سے جو تم نے ان عورتوں کو دی کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ زوجین کو یہ خوف ہو، یخافا تثنیہ کا صیغہ، ضمیر کس کا لوٹ رہی؟ زوجین، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ دونوں اکٹھے رہتے ہوئے جو ہے نا اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو اب اس کی صورت یہ ہے، یہاں سے اب یہ خلا کا بیان ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ جو ہیں یعنی زوجین وہ قائم نہیں رکھ سکتے اللہ کی حدوں کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں اس چیز میں افتدت بھی، کہ جو عورت کیا کرے، اس کو فدیہ دے دے، کچھ بدل دے دے، افتدت یعنی کچھ عوض دے کر اس سے علیحدگی لے لے، خلا لے لے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو شخص کیا کرے اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ جو ہے نا وہ کیا ہیں، ظلم کرنے والے۔
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ٹھیک ہے، 26واں حکم ہے، یعنی طلاق کی اس کی جو ہے نا الطلاق مرتان کا ہی یہ تتمہ ہے، یعنی یہاں پر طلاق کے کامل فرد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ طلاق کا کامل فرد کون سا ہے؟ کہ جس کے بعد اب زوجین کے درمیان رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اور وہ کون سی طلاق ہے؟ ٹھیک ہے، اب دو طلاق، ترتیب یہ ہے کہ دو طلاقوں کا بیان تو پہلے گزر چکا، اب یہاں سے تیسری طلاق کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس شوہر نے اس کو طلاق دی اپنی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح نہ کر لے کس سے؟ کسی اور شوہر سے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی کے درمیان 3 طلاقیں پوری ہو گئیں، اس کے بعد عدت بھی گزر گئی، اب یہ زوجین جو ہے نا، یعنی 3 طلاقیں رجی تھی لیکن رجوع نہیں کیا، اب یہ زوجین جو ہے نا دوبارہ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی نکاح چاہتے ہیں، تو اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ اب یہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک یہ اب کیا نہ کرے، کسی اور جگہ نکاح کرے، پھر وہاں سے کسی وجہ سے اس کو طلاق ہو جائے، تو اب اگر یہ چاہتے ہیں دونوں دوبارہ نکاح کرنا، تو اب یہ اس کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اس کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ احناف پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو نکاح ثانی ہے، یعنی زوج ثانی ہے، وہ اس نیت کے ساتھ نکاح نہ کرے، طلاق کی نیت کے ساتھ، اس لیے کہ ایسا کرنے والے پر احادیث میں کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی۔ یعنی دوسرا نکاح وہ ویسے کریں عورت دوسرے شوہر کے ساتھ، اگر تو اس کے ساتھ اس کے معاملات چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی وہ زندگی گزارتے، لیکن وہ نیت ان کی طلاق، اس نیت سے نکاح نہ کریں کہ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے پھر وہ اس کو کیا کرے؟ طلاق دے دے، اس لیے کہ ایسا کرنے والے پر کیا کی گئی؟ حدیث میں لعنت کی گئی۔ ٹھیک ہے، اس نیت سے نکاح کرنے والے پر، ٹھیک ہے، نیت ان کی یہی ہو کہ وہ اس کو نبھاتے رہیں۔ ہاں اگر کسی وجہ سے وہ ان کے بھی معاملات نہیں چلے، پھر طلاق ہو گئی، تو اب یہ عورت جو ہے اگر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اب یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ لیکن جو زوج ثانی سے نکاح ہے یہ اس نیت کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے والوں پر کیا کی گئی؟ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے کیا کر دیتے؟ دور کر دیتے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ نکاح نہ کر لے کس سے؟ کسی اور شوہر سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر وہ کیا کرے؟ اس کو طلاق دے دے، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر ان کا گمان ہو کہ یہ کیا کریں گے؟ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو کیا ہوں؟ سمجھ والے ہوں، علم والے ہوں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں اس کی انتہائی عدد کو بیان کیا گیا کہ جیسے زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا کہ لوگ ایک ہی مجلس میں جو ہے نا کئی طلاقیں دے رہے تھے، اور بعد میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نیت جو ہے نا وہ اتنی نہیں، پھر وہ رجوع کر لیتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں طلاق رجعی کے اندر اور جو صریح طلاق ہوگی
اس میں لفظوں کا اعتبار ہوگا، نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے اگر اس کی تحدید کر دی کہ اب اگر کوئی شخص جو ہے نا ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو کیا کرے، یعنی کئی طلاقیں دے دے، تو وہ کیا ہو جائیں گے، واقع ہو جائیں گے، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس نے صراحتاً کوئی لفظ بولا، ٹھیک ہے، پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ اس پر کیا ہوگا، یعنی آپ نے قانوناً اس کو نافذ فرما دیا، اور تمام صحابہ کا اس پر کیا ہو گیا، اجماع ہو گیا، اگر کسی شخص نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں وہ کیا ہوں گی، 3 ہی واقع ہو جائیں گی، یعنی ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ کیا نہیں ہوں گی، ایک نہیں ہوں گی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ ٹھیک ہے، ابھی ان آیات میں بھی اسی چیز کا بیان ہے۔ 27واں حکم ہے کس بات سے، اس بات کا کہ ایسی عورتیں جو عدت گزار رہی ہیں ان کو کیا نہ کیا جائے، تنگ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت پوری کر لیں، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو پہنچ جائیں، اپنی مدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، مطلب یہ کہ اسی مدت کے اندر ان کو کیا کر لو، یا تو روکے رکھو کس کے ساتھ، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، اچھے طریقے کے ساتھ، او سرحوہن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو ایک دستور کے مطابق، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، کیونکہ اب عدت جو ہے نا وہ اس نے کہاں گزارنی ہے، شوہر کے پاس ہی گزارنی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مت روکے رکھو، ضرارا، کس نیت سے، نقصان کی نیت سے، لتعتدوا، تاکہ تم حد سے تجاوز کرو، ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جس نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گویا کہ اس نے کیا کیا، اپنے نفس پر جو ہے نا ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو کیا نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ، جیسے پہلے کہا گیا نا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، کہ اللہ کی بیان کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، مت بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق۔ یعنی پہلے لوگوں کی عادت یہی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ وہ عورتوں کو طلاق دے رہے تھے، بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا، ہماری نیت طلاق کی نہیں تھی، یا غلام کو آزاد کر دیتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ویسے ہی کہا تھا، ہماری نیت آزاد کرنے کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی آیات کو کیا نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، النکاح والطلاق والعتاق۔ ٹھیک ہے، اور بعض حدیث میں رجوع کا لفظ بھی آتا ہے کہ نکاح، طلاق اور آزادی۔ اگر کوئی مذاق میں بھی کیا کرتا ہے، مذاق میں بھی اور سنجیدگی میں بھی، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہو جاتے ہیں، واقع ہو جاتے ہیں، نکاح، طلاق اور عتاق۔ اور بعض روایات میں نکاح اور طلاق کے ساتھ رجوع کا لفظ بھی آتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، وَمَا، جو اس نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تم پر، من الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت میں سے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کوئی تحدید نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی تحدید بیان کر دی، اور تاکہ مردوں کو بھی تنبیہ ہو جائے اور عورتوں کو بھی نقصان نہ پہنچے کچھ، جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اتارا تم پر کتاب اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، تمہیں نصیحت کرتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی گزشتہ حکم کے ساتھ ہی ہے۔ 28واں حکم یہاں پر جو ہے نا منع ہے کس بات سے، کہ عدت گزرنے کے بعد عورت کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔
ٹھیک ہے، مثلا یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک شوہر ہے، پہلے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اس کی عدت گزر گئی، پھر اس کا دوبارہ کسی جگہ نکاح ہو گیا، وہ بھی کسی وجہ سے نہیں نبھا سکے، طلاق ہو گئی۔ اب یہ جو پہلے زوجین تھے، اب اگر یہ دوبارہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو اب جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا نہ کریں، ان کو روکے نہیں اگر ان کی رضامندی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی اپنی مدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یعنی ان کو مت روکو، ان کو مجبور نہ کرو، اس بات سے روکو مت أن ينكحن أزواجهن، کہ وہ اپنے شوہروں سے کیا کریں، نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں راضی ہوں، کس کے ساتھ، عرف کے دستور کے مطابق ایک اچھے طریقے کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک، یہ یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے ان احکامات کے ذریعے سے، من کان منکم، ان باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو تم میں ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یعنی یہ کیا ہے، ازکیٰ لکم، یعنی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے واسطے، واطہر یہ بھی اسی کی تاکید ہے، ٹھیک ہے، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یعنی یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے واسطے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی بندوں کے معاملات ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا اگر کوئی زوجین ایسے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے دوبارہ وہ اس بات پر رضامند ہو جائیں دوبارہ نکاح پر، اب ان کو روکا نہ جائے،